بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ اس کو نقل کیا ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سیدنا حسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا الشمر ابن ذیلجوشن ہے۔ بعض نے قاتل کا نام سنان ابن انس النخعی بتایا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ الشمر ابن ذیلجوشن نے آپ کے سر میں نیزہ مارا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ اس کے بعد خولی ابن یزید الاصبحی نے آگے بڑھ کر سر جدا کرنا چاہا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی دوران ان کا بھائی شبل ابن یزید نے آ کر گردن الگ کر دی اور اپنے بھائی خولی ابن یزید کو دے دیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی تھا اور اسے یزید نے سپہ سالار بنا رکھا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان عورتوں کو جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں ان کو اپنے لیے ہموار کر لیا تھا، حالانکہ ان لوگوں کو جو عبید اللہ ابن زیاد نے اعتماد لایا تھا اس پر عمل نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر جو اس نے وعدہ کے خلاف ظلم ڈھائے، مثلاً عورتوں کو قید کیا، چھوٹے بچوں کو اس قدر قتل کیا کہ جس کے تذکرے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل گھبرا جاتا ہے۔ یزید ابن معاویہ ان دنوں الشمر ابن ذیلجوشن اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ اپنے ہم نشینوں میں دمشق میں تھا۔ یہ سب کے سب لوگ چل پڑے۔ راستے میں ایک عبادت گاہ میں پہنچے، قیلولہ کرنے لگے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بعض دیواروں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے: کیا تم ایسی امت کے بارے میں جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت سے امید رکھتے ہو؟ یہ شعر کا ترجمہ ہے۔ لشکر والوں نے راہب سے سوال کیا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ شعر تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں نہیں ہے بلکہ ایک دیوار پھٹی، اس میں سے ایک خون آلود ہتھیلی نکلی جس میں خون ہی سے یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ لشکر چل کر دمشق آ گیا، یزید ابن معاویہ سے ملاقات کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر یزید کے سامنے پھینک دیا گیا تو الشمر ذیلجوشن نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ شخص 118 اہل بیت اور 20 دوسرے لوگوں کو لے کر برسر پیکار ہو گیا تھا، اس لیے ہم بھی حملہ آور ہو گئے۔ جنگ کرنے سے قبل میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یا تو تم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس چلو یا پھر ہم سے جنگ کرو، لیکن یہ لوگ جنگ کو ترجیح دے کر برسر پیکار ہو گئے۔ تفصیل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے طلوع آفتاب کے وقت ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جب تلواریں ٹکرانے لگیں تو ان لوگوں نے پناہ مانگنا شروع کر دی، جس طرح کہ کبوتر شکرے سے پناہ مانگتا ہے۔ بس ہمیں اونٹ کے ذبح کرنے کی مقدار یا قیلولہ کے برابر وقت لگا ہوگا کہ ہم نے ان سب کچھ کر لیا۔ بس یہ آپ کے سامنے ان کی نعشیں کپڑے میں لپٹی ہوئی ہیں، رخسار رنگے ہوئے ہیں، ان پر ہوائیں چل رہی ہیں اور گدھ چیل آنے والے ہیں۔ یزید ابن معاویہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، کہنے لگا کہ میں تو تم سے بغیر ان کے قتل کیے ہوئے راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، خدا کی قسم اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو انہیں معاف کر دیتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبداللہ پر رحم کا معاملہ فرمائے۔
جو لوگ ہم پر غالب ہیں وہ ان کی کھوپڑی کو پھاڑ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ شعر کا ترجمہ انہوں نے شعر پڑھا۔ پھر یزید نے بال بچوں کے بارے میں کہا کہ انہیں میری عورتوں کے گھر بھیج دیا جائے۔ یزید کا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے بارے میں یہ طرز عمل تھا کہ جس وقت وہ ناشتہ کرتا تھا تو علی بن حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عمرو بن الحسین رضی اللہ عنہ کو ضرور ناشتہ میں شریک کر کے دل جوئی کا ثبوت دیتا تھا۔ بعد میں بال بچوں کو علی بن الحسین کے ساتھ 30 گھوڑا سواروں کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے تھے اس دن تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال مکمل گزر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ واقعی زمین کرب و بلا ہے، یعنی مصیبت اور درد کی جگہ۔ یہ بھی فرمایا کہ جس وقت میرے والد محترم جنگ صفین کے لیے اس سرزمین سے گزر رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اچانک آپ یہاں کھڑے ہو گئے اور اس جگہ کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا تو ابا جان نے فرمایا تھا کہ یہاں قافلے اتریں گے اور خون ریزی ہوگی۔ پھر ابا جان سے اس کی تفصیل پوچھی گئی تو فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہاں اتریں گے، پھر انہیں ساز و سامان کے ساتھ اس میدان میں اترنے کا حکم دیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 20 ہجری میں 60 ہجری میں ہوئی۔ مزید تفصیل باب الکافہ حافظ ابن عبد البر نے بہجت المجالس و انس المجالس میں تحریر کیا ہے کہ سیدنا امام الجعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ خواب کی تعبیر کتنے دنوں تک مؤخر ہو سکتی ہے، تو فرمایا کہ 50 سال تک مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے گا۔ نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر دے گا۔ تو آپ نے اس کی یہ تعبیر بتائی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا الشمر ذیالجوشن کتا ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسے برس کی بیماری تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر دیکھنے کے 50 سال کے بعد تک واقع ہو سکتی ہے۔ پھر اسی سال مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا علم بلند کیا، اور اسی دوران لوگوں پر یزید کی شراب نوشی، کتوں سے کھیل کود، دین میں کوتاہی وغیرہ واضح ہو گئی۔ لوگوں کو اس معقول عذر کی بنا پر عبداللہ ابن الزبیر کی حمایت کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا، چنانچہ ان سے اہل حجاز، اہل تہامہ کے لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب اس بات کی اطلاع یزید کو ہوئی تو اس نے الحسین ابن نمر السکونی روح بن زبناح بن الجزامی کو حملہ کے لیے تیار کیا۔ انہی کے ساتھ ایک لشکر بھی تعاون کے لیے بھیج دیا۔ ان سب کا امیر الامرہ مسلم بن عقبہ المرئی کو بنایا۔ یزید نے جب اس لشکر کو روانہ کیا تو یہ چند نصیحتیں کرتا گیا کہ دیکھو، مسلم بن عقبہ اہل شام اپنے دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ کوئی عمل اقدام کریں تم سب سے پہلے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لینا، یعنی مدینہ منورہ کو گھیر لینا۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں اس وقت ان سے جنگ کرنا، ورنہ اس سے قبل جنگ کا اقدام مت کرنا۔ اس کے باوجود اگر تم فتح یاب ہو جاؤ تو ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت دے دینا۔ یہ تمام ہدایات سننے کے بعد مسلم بن عقبہ روانہ ہو کر مقام حرہ میں پہنچے۔
اتنے میں اہل مدینہ بھی تیار ہو کر آ گئے، انہوں نے بھی لشکر کشی کی۔ اس لشکر کے سپہ سالار عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ مسلم بن عقبہ نے ان کو 3 بار اپنی اطاعت کے لیے بلایا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی، اہل شام فتح یاب ہوئے، عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ 7 مہاجرین و انصار بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد مسلم بن عقبہ اندرون مدینہ منورہ آئے، اس نے 3 دن کھلے عام قتل کرنے کی اجازت دی۔ حدیث شریف میں وارد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے حرم مدینہ کو لڑائی و خون ریزی کے لیے حلال سمجھا تو اس پر میرا غصہ و عتاب ہوگا۔ پھر مسلم بن عقبہ نے مکہ میں بیت اللہ پر لشکر کشی کا حکم دیا۔ اسی دوران یزید کو تمام حالات لکھ کر بھیج دیے۔ جس وقت مسلم بن عقبہ ہر شئی مقام پر پہنچا تو وہ بیمار ہو کر انتقال کر گیا۔ چنانچہ حسین ابن النمیر السقوفی کو لشکر کی قیادت سپرد کر دی گئی۔ فوراً حسین لشکر لے کر چلا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ یہاں پر عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کو اپنا قلعہ بنائے ہوئے تھے، اپنے تمام لشکریوں کے ساتھ کعبہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، تو الحسین نے جبل ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے بیت اللہ کو چھلنی کر دیا۔ اسی دوران اچانک یہ اطلاع ملی کہ یزید ابن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہی ایام میں الحسین نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مصالحت کی کوشش کی، چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منظور کر لیا اور بیت اللہ کے دروازے کھول دیے۔ دونوں فریق کے لشکروں نے آپس میں مل کر طواف کیا۔ ایک دن الحسین رات میں بعد نماز عشاء خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ دیکھا سامنے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو الحسین نے ہاتھ پکڑ کر چپکے سے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ ملک شام خروج کر کے چل سکتے ہیں؟ اگر آپ چل سکتے ہیں تو میں آپ کی بیعت کے لیے لوگوں کو تیار کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگ آج تک متردد ہیں، یعنی مشکوک ہیں، میرے نزدیک بھی آپ ہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، بس میں آپ کو جو زبان دی ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور بلند آواز سے بولے، ایسا میں بالکل نہیں کر سکتا، چاہے مجھے ہر حجازی کے مقابلہ میں 10 شامیوں سے جنگ کرنا پڑے۔ الحسین نے کہا، آپ کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے کہ آپ عرب کے داعی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ میں آپ سے خاموشی سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ چیخ رہے ہیں، میں آپ کو خلافت کے لیے ابھار رہا ہوں اور آپ مجھے جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد الحسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شام واپس چلا گیا۔